سوشل رسپانسبلٹی اینڈ اسلام، ہماری معاشرتی ذمہ داریاں، اسلام ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی آج کوشش کرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے تو اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دینا، آقا جرم کرے تو غلام کو سزا دلوا دینا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، قبائل میں جنگ، قبائل میں لڑائی، تعصب، عصبیت، طرح طرح کے فتنے فساد اس وقت معاشرے میں موجود تھے۔ لیکن وہ ہے نا وہ دانائے سبول ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لائے، اس نور والے آقا نے اس معاشرے کے اندھیرے کو دور کر کے نور نور کر دیا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے سوچوں کو بدل دیا، مزاجوں کو بدل دیا۔ سب سے پہلے میں ایک بات شروع میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک سوچ اسٹیبلش ہوئی ہے، یار کچھ نہیں بدل سکتا، یہ ہمارے یہاں ایک سوچ بنی ہوئی ہے، کوئی چینجز نہیں آ سکتی، کچھ نہیں بدل سکتا۔ اصل میں جب بندہ خود کو بدلنا نہ چاہے نا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ سب سے پہلے انسان خود کو بدلتے ہیں، جب آپ خود کو بدلیں گے تب بھی بدلاؤ آئے گا، خود کو بدلے بغیر کو بدلاوا نہیں آ سکتا۔ اصلاح خود سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا اثر سوسائٹی اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ابتداً ہی ذہن بنا لیا جائے کہ تبدیلی ہو سکتی ہے، بہتری آ سکتی ہے، اور بہتری آ رہی ہوتی ہے، تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو فیل کریں اور ہر ایک اپنا اس میں حصہ ملائے۔ اب چونکہ بڑے شارٹ ٹائم میں مجھے کچھ آپ کو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا کردار مبارک ہے کہ اس وقت کے دور میں بھی آپ کو کفار امین و صادق کہا کرتے تھے، یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، 19 امین و صادق کا لقب لیا، اس میں کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں جو اس وقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جتنی بھی اسٹوڈنٹس اور جو ان کے بڑے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پر ہیں، سامنے ہیں، مجھے پردے میں رہ کر جو ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی سسٹر سن رہی ہیں، سب کے سب ایک ذہن کے ساتھ سنیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو تبدیلی آ سکتی ہے، ہم اس کو پریکٹیکل لیں گے تو انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے۔ لہذا میں چند حدیثیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، جس پر عمل کر کے ہم سوسائٹی تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی پوری کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے، میں یہ بیان کروں گا، اور وہ بیان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہتر اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے کم درجے کا ایمان کسی کو تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا، اور شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، جہاں یہ 70 سے زیادہ شاخیں بیان ہوئی نا، ان میں حیا بھی شامل تھی، مگر حیا کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضور آپ بھی آئیے گا ہماری دعوت میں، آپ بھی آئیے گا، آپ سب آئیے گا دعوت میں، حضور آپ ضرور آئیے گا۔ اچھا سب کو دعوت دی تھی، مگر کیا آپ ضرور آئیے گا، آپ ضرور آئیے گا، تو ایک امپورٹنٹ مل جاتی ہے آدمی کو، خصوصیت ملتی ہے کہ یار سب کے ساتھ ساتھ میں تو سب میں شامل تھا ہی، لیکن ایک زیادہ اہمیت بیان کی گئی، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ ہے۔ ان 70 میں سے حیا شامل ہے، 70 سے زیادہ میں،
لیکن الگ سے بیان ہوا. تو راستے پر پڑے کانٹوں، پتھر، ٹوٹی بوتلیں، جیسے ہم تو چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہم تو ویسے ہی لات مار کے جا رہے ہوتے ہیں، بوتل پڑی پڑا ہوا، ہم تو نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی، بلکہ ہم تو خود ہی اپنے ریپرز پھینک رہے ہوتے ہیں. میرا ملک ڈسٹ بن نہیں ہے کہ تم جہاں چاہو میرے ملک کے اندر کچرا پھینکتے پھرو. نہ یہ ایٹیکیٹس ہیں، نہ یہ کوئی مینرز ہیں، نہ یہ کوئی طور طریقہ ہے کہ آپ نے یہاں مطلب کہ چپس کھائے ریپر پھینک دیا، یہاں پر کیک کھایا تو تھیلی پھینک دی، یہاں پر وہ کھایا تو یہ پھینک دیا. یہ ہم اپنی بھی پریکٹس دیکھیں نا تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، شاید شعور نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا میں گندگی پھیلا رہا ہوں، توجہ نہیں ہے کہ مجھے صفائی رکھنی چاہیے. تو تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، شیشوں کو دور کرنا، چلنے والوں کو کبھی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ مطلب بعض اوقات مجھے خود اپنا یاد ہے واقعہ. ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا تو شاید پتہ نہیں کسی دعوت پہ تھے یا کہاں تھے، تو کھانے کے بعد لوگوں نے وہ ہڈیاں بھی پھینک دیتے نا، وہ جو چبھی تھی نا وہ آج تک اس کا نشان میرے تلووں میں موجود ہے. بعضوں کا چیز چپ جاتی ہے اور وہ اتنی تکلیف دیتی ہے کہ حد، زندگی بھر آپ کو وہ تکلیف یاد رہتی ہے، اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے. کسی کی نے اس کو کیئر نہیں کیا. تو یہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ایسی حرکت ہوتی ہے جو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. لوگ موٹر سائیکل الٹی سیدھی طریقے سے چلاتے ہیں، لوگ گاڑیاں الٹے سیدھے طریقے سے چلاتے ہیں، اور تکلیف دینے کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اپنے گھروں سے کچرا بھی نہیں پھینک دیتے، بچوں کے ڈائپرس بھی نہیں پھینک دیتے ہیں. اور اچھا پھینکنے کے بعد جب کوئی اوپر دیکھے تو اوپر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا وہ بھی اب نیچے سے چلائے گا، پتہ نہیں اب کس پر چلا کر جا رہا ہے. وہ ہارن بجائیں گے. اچھا جہاں نشان لگا ہوا ہے نا کہ ہارن بجانا منع ہے تو منع کا رس ہٹا دیں گے. ہارن بجانا ہے، منع مٹا دیا. تھوکنا منع ہے، منع کا لفظ مٹا دیا، تھوکنا ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہوتا ہے تو تکلیفیں دیتے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں تو باتھ روم بھی نہیں چھوڑتے، ٹوائلٹ بھی نہیں چھوڑتے. یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ہمیں دعوت دینی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی آپ کو حدیث بیان کی، تو اس پر غور کیجئے کہ ایسی چیزوں کو راستے میں صاف کر دینے کا حکم ہمیں دیا گیا کہ ایسی چیزیں راستوں سے ہٹا دو جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہو. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ جا رہے ہیں راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر سائڈ میں کر دیں، نہ کہ کھاتے کھاتے کیلے کے ایک اور چھلکا پھینکے. چلو ہمارے یہاں تو ایک دو چار کچرے پڑے ہوں تو ہم بس خود پھر اس دو چار کو پھر پورا انبار بنا کر اس کو باقاعدہ ڈسٹ بن بنا دیتے ہیں. ہم خود ہی پھر کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہم جہاں دیکھو ڈسٹ بن بنا ہوا، تو ڈسٹ بن بنایا کس نے؟ کچرا کو باہر سے آنے والا تو پھینک نہیں رہے، کچرا تو آپ اور میں پھینک رہے ہیں. کوئی اور مخلوق تو آتی نہیں ہے کچرا پھینکنے کے لیے نا، کچرا تو آپ اور میں پھینک رہے ہیں اور ہم ہی کمپلین کر رہے ہیں. اپنی نالش کرو خود ہی سے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جیسے آپ جہاں پڑھتے ہیں، آپ کا یہ ادارہ ہے، اس ادارے کا چپا صاف ستھرا ہونا چاہیے. آپ کے کلاس روم صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کی چیئرز، آپ کی ڈیسک، آپ کی جو بھی چیزیں وہ سب صاف ستھری ہونی چاہیے کہ آپ کو خود ہی لطف آئے گا. جہاں صفائی ہوتی ہے نا وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. خود کو بدبو سے بچائیں، اوروں کو بھی بدبو سے بچائیں. تو اس طرح تکلیف دہ چیزوں سے لوگوں کو بچانے کی رسپانسبلٹی ہے. بہت خوبصورت شرح لکھی ہے اس کی کہ یہ کوئی دنیاوی خدمت یا معمولی کام نہیں تکلیف دور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ایک جز قرار دیا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اس کی راہ میں آنے والی جو تکلیفیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس تکلیفوں کو دور فرما دے گا، بلکہ جنت پہ جانے کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان فرما دے گا.
تو یہ پہلی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ تکلیف نہ دیں کسی کو، تکلیفیں دور کریں، تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیں. ہمارے پارکنگ پرابلم ہے، آپ کے یہاں تو بہت پرابلم ہوتا ہوگا، موٹر سائیکل کے پیچھے ایک موٹر سائیکل، کار کے پیچھے ایک کار، پھر جھگڑے کے پیچھے ایک جھگڑا. ہم تو بسوں میں بھی جھگڑیں گے، ہم تو پارکنگ میں بھی جھگڑیں گے، ہم تو ہر جگہ جھگڑا کریں گے. ہمیں تو بس موقع چاہیے، جسے کہتے ہیں آدمی کو محبت کرنے کا بہانہ چاہیے، بعضوں کو لڑنے کا بہانہ چاہیے کہ نہیں یار آج تو کچھ تو ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنے نیچر کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں اپنے آپ میں یہ چینجز لانی ہے. آج جو میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ میں نے نیت کر لیں آپ، میں نے راستے میں پڑی تکلیفوں کو، جو مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے چیز، میں نے اس تکلیف سے مسلمانوں کو بچانا ہے اور اس سے دور کرنا ہے. یہ آپ نیت کریں. آج آپ ماشاءاللہ اپنے علاقے میں، محلے میں، اپنے تعلیمی ادارے میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں. دوسری حدیث سنیے، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان محفوظ ہے، اور اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. یہاں پر اتنی خوبصورت بات ہے. یقیناً صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہترین عبادات ہیں، لیکن غور کریں نا تو ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اگر بندہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کرے کہ میری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب ہمارے تعلیمی یا اپنے فرینڈ سرکل میں بہت آزمائش ہے اس حدیث پر عمل کرنے میں. ذہن نہ ہوتا بڑی آزمائش. ہم تو چلتے پھرتے اور سنا کیا حال ہے، یہ چلتے چلتے جو اس کو دیں گے. اب وہ بیچارہ بولے تو کیا بولے، بولے لگی تو ایک اس کو اور ماریں گے، اس کی گردن پر ماریں گے، لے بھائی گدی چاٹا تحفے میں لے. ہمارے یہاں تو چیگم چپکا دیتے ہیں، اپنے یہاں تو کپڑوں پر نشان لگا دیتے ہیں، موٹر سائیکل کی چابی چھپا لیتے ہیں، کار کی چابی چھپا لیتے ہیں، جوتے چھپا لیتے ہیں، قلم، کاپی، کتاب، پتہ نہیں کیا کیا چھپا لیتے ہیں. بندہ ڈھونڈتا رہے، پھر اس کو دے دیں گے. اس کو نہیں، قسم سے میرے پاس نہیں، دیکھ نہیں ہے، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. اور اتنا بڑا مذاق کر رہے ہو، میرا مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. کسی نے کسی کے چپل چھپا لیے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں. کسی کی چپل چھپا لیا، اس کو چپل ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی ان کو. جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اگلے نے کہا میں تو دل لگی کر رہا تھا. آپ نے فرمایا مسلمان کو تکلیف دینا کیسا، یعنی مسلمان کو تکلیف دینے میں کیسے دل لگی ہے. قرآن واضح تو وہ فرماتا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو تکلیف کیسے دے رہا ہے. کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہاں زبان کی بات بعد میں کرتے ہیں، ہاتھ کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں. بات تو جانتا نہیں ہے میرے کو، پہلے نہیں جانتا تھا، آپ جان گیا ہوگا بدماش ہو. یہی کہوں گا آپ کو، میں آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا، اب آپ نے بات ایسی کی جانتا نہیں ہے میرے کو، اب جان گیا. بھائی معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا، کیونکہ شریف آدمی تو حاصل ہی نہیں چڑھا تھا. شریف تو مظلوم ہوتا ہے. شریف جو ہوتا ہے نا، جو شریف ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. جو شریف نہیں ہوتا وہ ظلم کرتا ہے. ہم سب کو شرافت والی زندگی گزارنی چاہیے. وہ یہ لاجک درست نہیں ہے کہ جناب دنیا کو درست کرنا ہو نا تو خود کو ٹیڑھا کرنا پڑتا. بھیا پوری زندگی پر ٹیڑھے ہی رہو گے، دنیا تو جیسی ویسی رہے گی. اپنے آپ کو سیدھا کرو تو دنیا سیدھی ہو جائے گی. وہ ایک شخص مطالعہ کر رہا تھا، گھر میں بیٹا پڑھ رہا ہے. اب وہ چھوٹا بچہ تھا، اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا کہ بچہ تھا، وہ اپنی حرکتیں کر رہا تھا. تو وہ جو شور ہو رہا تھا نا تو ان کو پڑھنے میں بڑی پرابلم ہو رہی تھی. اب یہ وہ بچے کا کیا کروں میں. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس ایک ورلڈ میپ تھا اتنا سا، اس کے دو چار چند تھوڑے پیس کیے، کہا بیٹا اس کو جوڑ کر آ جاؤ. بولا اب یہ گیا 2-4 گھنٹے کے بعد اس کو جوڑے گا، ٹیپ ویپ لگائے گا، نقشے لگائے گا تو اس کو ٹائم لگے گا.
اچھا تھوڑی دیر میں بچہ واپس آ گیا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے، تھوڑی دیر کے بچہ واپس آ گیا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور والد کو بڑی حیرت ہوئی، کہا بیٹا اتنی دیر میں نقشہ کیسے جڑ گیا؟ کہا ابا جڑ گیا۔ کہ بیٹا کیسے جڑا؟ کہ ابا میں نے نقشہ تھوڑی جوڑا تھا۔ تو پھر کیا کہتا؟ بولے اس کے پیچھے آدمی بنا ہوا تھا، میں نے آدمی کو صحیح کیا، دنیا کا نقشہ صحیح ہو گیا۔ یہ ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل ہے۔ میں خود کو صحیح کروں سب صحیح ہو جائے گا، میں اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کروں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، یہ پرنسپل ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور بولنے سے نہیں بنتا، کرنے سے بنتا ہے۔ چاہنے سے بندہ نہیں کھاتا، پکانے اور کھانے کے بعد ہی بندے کی بھوک ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہاتھ اور زبان کی جو میں نے بات کی، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ غور کریں میرے ہاتھوں سے کون کون محفوظ ہے؟ رہی زبان، اللہ کی پناہ۔ غیبت، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے میری برائی کی ہے، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بتائیں۔ یار اس نے یوں بول دیا، اچھا وہ اگر سچی بات کہی ہے تو اور گھبراہٹ اور تکلیف دونوں ذات، تو اب اس کو کہاں پتہ چل گیا؟ یعنی ہمارا یہ پرابلم ہے کہ اگر ہمارا کوئی کمزور پہلو اپنے صحیح پکے دوست کو پتہ چلے نا، وہ پکا اتنی دیر میں کچا بن جاتا، سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ ہمارے پیٹ میں جیسے سمجھ ہی نہیں پڑتی، درد شروع ہو جاتا ہے جب تک ہم کسی مسلمان کا عیب ظاہر نہ کر دیں۔ ارے پتہ چلا تجھے، دیکھ، اور اس میں خاص کر مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں توجہ کریں، اللہ کی پناہ، آپ کا ہاتھ تو شاید اتنا نہ چلتا ہو لیکن زبان تو آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے، نیچر ہے، نیچر ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی یہ کم نہیں ہے پرابلم۔ یعنی اب شاید فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یار کون جیتا غیبت کرنے میں۔ اچھا غیبت کیا؟ غیبت تب ہے جب آپ کسی کی برائی جو اس میں ہے وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی نیت سے بیان کرے، اس کو کہتے غیبت۔ غیبت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ غیبت سخت گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ لا یغتب، قرآن میں واضح طور پر غیبت نہ کرو۔ اب غیبت کرنے سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے، آپ لاکھ چھپاؤ، یار بھائی مہربانی کر تو کسی کو بتانا نہیں، اس نے بتانا ہی بتانا ہے۔ حالانکہ واضح طور پر حدیث میں موجود ہے کہ جو کسی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ ارے بھرے ہوئے عیبوں سے آپور میں، بھرے ہوئے عیبوں سے آپور میں، اور ہم ہیں کہ اچھا دعاؤں کے نام پر بھی غیبت کر دیں گے، یار اس کے لیے دعا کرنا۔ کیوں دعا کرنا بھائی؟ وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے۔ او بھائی تو آپ بولے مجھے دعا کرانی تھی، تو کسی کا نام لیے بغیر بھی کروا سکتے تھے، دماغ ہی میں رکھ دے اس کی بات۔ اللہ تو جانتا ہے نا آپ کس کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ پھر تہمت اور بہتان، گناہ عظیم کی طرف میں اب آپ کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ ایک گناہ عظیم ہے، وہ ہے پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، گناہ عظیم ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ اس پہ بھی آسرا ہی نہیں ہے نا، آسرا ہی نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو آگے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اس سے ہی انشاءاللہ آپ کو میں ملا دیتا ہوں اس سے، کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اب آپ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں، آپ میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یار مجھے ملاوٹ والا مال کو دے دے، مجھے رشوت دینی پڑے، مجھ سے کوئی جھوٹ بولے، یا میری ماں کو کوئی بری نظر سے دیکھے، میری بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھے، میری بیوی کو کوئی بری نظر سے دیکھے؟ کون پسند کرے گا اپنے لیے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا۔ مجھے کو گالی دے، مجھے کو مارے، مجھے کو دھوکہ دے، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا یار۔ مجھ سے فراڈ کیا جائے، نہیں آپ پسند کریں گے۔ تو مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ جب یار ہم پسند نہیں کرتے کو ہماری ماں بہنوں کو بری نظر سے دیکھے تو پھر کیا مطلب کہ میں سب کا کھاؤں جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے، میں بری نظر سے دیکھتا رہوں، میں مطلب کہ پاک دامن لڑکیوں پر تہمتیں لگاتا رہوں۔ جانتے ہو اس لڑکی کو؟
میں جانتا ہوں. تم کیا جانتے ہو یار؟ تمہیں کچھ نہیں پتا. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قبر و آخرت کا عذاب کیا ہے. کہ اس طرح کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے اور اس طرح بد نگاہی کرنے اور اس طرح بری باتیں کرنے، غلط تصورات کو عام کرنے کا قیامت میں قبر و حشر میں عذاب کیا ہے پکڑ کے کبھی سوچا؟ یہاں تو واہ واہ کر کے دوست، ارے واہ واقعی ایسا ہی تھا، ارے کیا بولتے ہو؟ ہاں یہی بولتا ہوں. ارے نہیں یار، او کر کے یہی نہیں کر کے والا نا کندھے پہ اٹھا کر قبر میں داب کر آ جائے گا. اور پھر ہم ہوں گے سوال جواب ہوں گے. میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میرے گھر سننے والے اسلامی بہنوں، ایک تصور کے ساتھ جئیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے. اس تصور کے ساتھ جئیں. اچھا نوجوان تو زیادہ مر رہے ہیں، آئے دن نوجوان مر رہے ہیں، حادثوں میں مر رہے ہیں، بیماری میں مر رہے ہیں. کورونا کئی نوجوانوں کو لے گیا، ڈینگی کئی نوجوانوں کو لے گیا. تو موت تو ضرور نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوالیفیکیشن ختم ہونے کا انتظار کرے گی کہ نہیں جناب یہ ماسٹرز کر لے، یہ ایم فل کر لے، یہ پی ایچ ڈی کر لے، یہ سارے نپٹا لے، اپنے سارے پروجیکٹ فائنل کر لے پھر موت آئے گی. ایسا نہیں ہے. موت تو سانسوں کی گنتی پر آتی ہے. آپ کی میری سانسوں کی گنتی پوری، موت آ جائے گی. اب کسی کی سانسوں کی گنتی 1 سال میں پوری ہو جائے گی، کسی کی سانسوں کی گنتی 100 سال میں پوری ہو جائے گی. زندگی کا فلسفہ یہی ہے کہ سانسوں کی گنتی پوری ہوئی، موت نہیں آ جانا ہے. اس کے لیے عمر نہیں ہے. لہذا ہر وقت بندہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور یہ سوچے کہ میں مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. مجھ سے میرے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا گیا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں فلاں غیبت کا کیا جواب دوں گا؟ پھر تہمت و بہتان یہ غیبت سے بھی سخت ہے. یعنی کتنی اہم بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. جب غیبت کی بات کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، اس میں ہے وہ برائی. تو آپ نے فرمایا اس میں وہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہوتا. کیونکہ بہتان میں جھوٹ شامل ہے کہ اس میں وہ عادت نہیں تھی اور آپ نے کہہ دیا کہ اس میں وہ عادت ہے. ہمارے کلاس روم کے اندر بھی ایپ چھپانے کی عادت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن میں بھی ایپ چھپانے کی عادت نہیں ہے. ارے بھائی اگر بڑا بننا ہے تو اپنے کردار اور اپنی صلاحیتوں سے بڑے بنو نا. کسی کو چھوٹا کر کے بڑے کیوں بن رہے ہو یار؟ آپ نے اپنی عزت کو کسی کی بے عزتی میں کیوں چھپا کر رکھا ہے کہ جب تک یہ بے عزت نہیں ہوگا مجھے عزت نہیں ملے گی، جب تک یہ چھوٹا نہیں ہوگا میں بڑا نہیں بنوں گا، جب تک یہ ذلیل نہیں ہوگا مجھے مقام نہیں ملے گا، جب تک یہ نکلے گا نہیں میں مطلب پکا نہیں ہوں گا. ہم نے اپنے یہ نیگیٹو جو سوچ بنائی ہوئی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں، ان کے دکھ درد کو دور کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. ہم تکلیفیں نہ دیں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کردار سے. حتیٰ کہ روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا میرا اسلام ہے، یہ آپ کا میرا دین ہے. محبتیں، پیار، امن، بھائی چارگی، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت. مومن پر مومن کی حرام ہے جان، مال اور عزت حرام ہے. آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، کسی کو ناحق مار نہیں کر سکتے، کسی کو ناحق آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں، مال تک نہیں لے سکتے آپ اس کا. یہاں برا حال ہے، کسی کو پیسے رکھواؤ بھول جاؤ. یہاں شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو پیسے رکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. باپ بیٹوں سے چھپاتا ہے، بیٹا باپ سے چھپاتا ہے. ڈر لگ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، امن نہیں ہے. ہم ملک میں امن ڈھونڈ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اپنی ذات میں امن نہیں ہے. ہم ملک میں کہتے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہو. 4 بھائی آپ گھر کے اندر ہے، پیار محبت سے ہیں. ہزاروں اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹی میں کیا پیار محبت سے ہیں؟ میں کہہ رہا تبصرہ کرنا آسان ہے. اور اس کے یہ کیوں ہے، یہ میں آپ کو اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں، کیونکہ میں اس وقت ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر ہوں نا، لہٰذا میرے لیے تو اس وقت میری جو آڈینس ہے وہ تو میری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات شیئر کروں کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، تربیت کی کمی ہے.
میں نہیں کہتا تربیت نہیں ہے، بالکل جو کرتے ہیں تربیت وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے تربیت کی کمی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے اسلامیاتی کتابوں میں پڑھا ضرور ہے، مگر اس کا پریکٹیکل دیکھنے کو ہم ترس گئے، کیونکہ پریکٹیکل نظر دے کہ عمل سے بنتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی فرماتے تھے آیات کی، اور تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قرآن پاک کی آیات جب صحابہ کرام اٹھتے تو ان کے سرہانے ان کو آیاتیں مل جاتی، ان کو صحیفے ان کے سرہانے مل جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محبوب کریم کے سینے اقدس پر نازل فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صرف تلاوت نہیں کرتے تھے، میرے آقا تزکیہ نفس کرتے تھے، ان کی باطن کی صفائی کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ تربیت تھی پیارے اسلامی بھائیوں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا وقت عطا فرمایا اپنے صحابہ کو، اس میں جو میجورٹی ٹائم ہے نا وہ اپنے صحابہ کی تربیت پر خرچ کیا۔ تربیت، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے آپ فرماتے بیٹا اپنی طرف سے کھاؤ، اس کو کہتے تربیت۔ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور وہ آداب جو سلام وغیرہ کہتے وہ ادا نہ کیے۔ آپ نے کسی سے فرمایا کہ اس کو باہر لے جاؤ، باہر لے جا کے بتاؤ کہ اندر آنے کا طریقہ کیا ہے۔ تربیت، اس میں بھی کیٹیگری، ایک شخص آتا ہے مسجد کے اندر، مسجد میں آ کے اس نے پیشاب کر دیا۔ وہ عربی تھے، دیہات سے آئے تھے، انہیں پتہ نہ تھا کہ کیا آداب ہے۔ صحابہ کرام علیہ وسلم دوڑے، آپ نے روکا، رک جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ نے پانی دیا، پانی بہا دیا، پھر اس کو بتایا کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ تربیت، تربیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ تربیت فرماتے رہے۔ اگر آج ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت ہو جائے، اگر کوئی ایسی صورت بن جائے نا کہ ہمارے یہاں جب ہمارا کلاس اینڈ ہو رہی ہے، کوئی بھی پیریڈ ہے وہ اینڈنگ کی طرف ہے، کوئی ایک یا دو ایک منٹ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آداب بیان کر دیے جائیں، جسٹ اتنا، یہ ادارہ کر سکتا ہے۔ جاتے جاتے مجھے یاد ہے ہم اسٹیٹکس پڑھتے تھے تو ہمارے سر جو تھے وہ جب کلاس ختم ہو جاتی تھی تو اینڈ بالکل پیریڈ جب ختم ہو جاتا، جب جا رہے ہوتے تو ایک ساؤنڈ آتا تھا، آؤٹ آف دا ٹاپک بات کرتے ہیں۔ وہ تو آؤٹ آف دا ٹاپک کرتے تھے، میں تو ٹاپک کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کوئی ایگزامپل ہم سے شیئر کرتے تھے، وہ آج تک ایگزامپلس ہمیں یاد ہیں، وہ سبجیکٹ سے ہٹ کر تھی، پریکٹیکل لائف کی باتیں تھیں۔ تو اگر ہم کو اس طرح کا نظام بنا لیں، یہ تربیت ہو جائے گی، اسلامی بہنوں کی تربیت ہو جائے گی، اسلامی بھائیوں کی تربیت ہو جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی میں تربیت ہو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینے کی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ کرنے کی۔ آپ کسی کے ساتھ بھلا کر کے تو دیکھو یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کرو آپ کے ساتھ برا ہو؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا کرو آپ کے ساتھ بھلا ہو۔ دیوار پر کالا رنگ کرو گے تو کالا ہی نظر آئے گا، سفید رنگ کرو گے تو سفید ہی نظر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ برائی کرو اور آپ بولو میرے ساتھ بھلا ہو جائے۔ تو ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے، جتنی غیبتیں چگلیاں کی ہیں، تہمتیں لگائی ہیں، بہتان لگائے ہیں، نگاہوں سے، کانوں سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہیں، ان سب سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، بندہ لمحے بھر کی توبہ کرتا، اللہ زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کیا پتہ اس کو آپ کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ 70,000 لوگوں کو لے کر دعا کے لیے تشریف لائے۔ 70,000 کا اجتماع تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور آپ دعا کرے یا اللہ بارش برسا دے، بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ بارش برسا دے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بارش کیوں نہیں برسا دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کے اس اجتماع میں، ان لوگوں میں میرا ایک بندہ ایسا ہے جو اتنے برسوں سے میری کھل کے نافرمانی کر رہا ہے اور بے باکی کے ساتھ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ موسیٰ میں اس کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں کروں گا، بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا پھر کیا کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ آپ
اعلان کر دیں کہ فلاں فلاں آدمی ہے، اس طرح کا اس کا عمل ہے، وہ نکل جائے اس اجتماع سے کہ اس کے ہوتے بارش نہیں برسے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اب آواز دے دیں. آپ نے آواز دی، سب نے سن لی. غور کریں میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، اب جو آواز ہوئی نا، اب وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا اس کے سر پر چادر تھی، وہ چادر سے یوں دیکھ رہا تھا، کوئی نکل رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے. جو کوئی نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میں ہی ہوں. اس کو تو پتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہا گیا، مگر وہ یوں دیکھ رہا تھا کوئی نکل رہا ہے، کوئی نہیں نکلا تو سمجھ گیا کہ یہ میں ہوں. اللہ، اس نے کیا کیا آپ سنیں. اس نے اسی چادر میں سے اپنے رب کو پکارا، مولا اگر نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں، اگر نکلتا ہوں تو رسوا ہوتا ہوں، رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی. میری توبہ قبول کر لے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. کرم کر دے مولا، میرے گناہوں کی نحوست سے ان کو بچا لے. ابھی اس سے توبہ کی تھی، کالے بادل آئے، برسا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے تو کسی کو جاتے نہ دیکھا، میں نے تو کسی کو جاتے نہ دیکھا، تو نے بارش کیسے برسا دی؟ فرمایا موسیٰ جس کے لیے روکی تھی نا اسی کے لیے برسا دی، جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا تھی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے بتا وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تب چھپا کر رکھا تھا، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، اب اس کو کیسے ظاہر کر دوں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، لمحے بھر کی توبہ زندگی بھر کے گناہ بخشوا دیتی ہے، مگر توبہ ہو سچی. اب میرے نوجوان اسلامی بھائیو، علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ جئیں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جئیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ جئیں. آپ کی زبان میں جو اللہ اثر پیدا کرے گا نا، آپ دیکھنے ایسا ہوگا. آپ میرے نوجوان ہو، آپ میرا سرمایہ ہو، میرے ملک کا سرمایہ ہو، اسیٹس ہو، آپ ہمارے ملک کا اسیٹس ہو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر نشہ، بے شرمی، بے حیائی اور جو کچھ پروان چڑھ رہا ہے، یہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا. ہم تو باہر رہ کر سنتے ہیں، ہم تو آرٹیکلز میں اور مضامین میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو تو پریکٹیکل پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے. مگر ہو تو آپ بھی رب کے بندے نا، ہو تو آپ بھی اسی رسول پاک کے غلام کہ رسول پاک کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتا ہوں، سب پڑھتے ہیں. آپ اور میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں کہ میں خود کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا اور اپنے آس پاس والوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جائیں گی. ایک نوجوان بڑا نیک تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. بڑا نیک شخص تھا، نوجوان تھا، مسجد جاتا، عبادت کرتا، گھر چلا جاتا. راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا، وہ لڑکی اسے گناہ کی طرف بلاتی تھی. وہ اللہ کے خوف سے نظر جھکا کر نکل جاتا تھا. ایک دن اس نے اس کو دعوت دی گناہ کی، تو وہ جس کے گھر کی طرف چل پڑا، نوجوان گھر کی طرف چل پڑا. جیسے ہی گھر کی چوکھٹ پہ گیا، اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، قرآن کی آیات یاد آ گئی خوف خدا کی. وہیں سے دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھایا، اس کے بوڑھے باپ کے گھر تک پہنچا دیا. بوڑھا باپ تھا، دروازہ کھولا تو بیٹا گھر کے باہر، اندر لائے. بیٹا ہوش میں آیا. والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ بیٹے نے سب سچ بتا دیا، جھوٹ نہیں بولا. جیسے ہی اس سے سارا واقعہ سنایا، پھر سے خوف خدا اس کے دل میں پیدا ہوا، اور اس بار کے خوف خدا کے دل میں پیدا ہونے سے اس کی روح نکل گئی. نوجوان کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انتقال ہو گیا نوجوان کا. آپ نے
والد صاحب نے راتوں راتی تدفین وغیرہ غسل وغیرہ کر کے اس کا وہ کر دی، قبر میں دفن بھی کر دیا۔ صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور نیک تھا، مشہور تھا یہ، مطلب آپ جانتے تھے۔ آپ گھر گئے تعزیت کے لیے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع دیتے میں بھی آ جاتا۔ فرمایا رات کا وقت تھا، میں نے آپ کو زحمت نہیں دی، تکلیف نہیں دی۔ خیر سارا واقعہ سنا۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ گئے۔ توجہ سے سنیے گا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کر سورہ رحمان کی اس آیت کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچا ہے، مجھے مرتے ہی میرے رب نے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ میرے نوجوانوں، خوف خدا کے ساتھ جیو، عشق رسول کے ساتھ جیو، نماز اور عبادت و نیکی کے ساتھ جیو۔ برائیاں چاروں طرف گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، مگر ہمیں اپنی نگاہوں کی، اپنے آپ کی، اپنے دل کی، دماغ کی حفاظت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کامیابی رب کو راضی کرنے میں، کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر جائے اور بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے، پھر آپ ہوگے، ہم ہوں گے، رسول پاک کا پڑوس ہوگا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس نمازوں کا وقت ہو، نماز۔ گناہ دعوت دیتے ہیں، گناہ کی کوئی سور رکھ کر ہم کو دعوت دے گا تو سور تھوڑی کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ اعلانیہ کہیں گے میرے رب نے منع کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے رب نے منع کیا ہے۔ کیا رب نے صرف سور کھانے سے منع کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے نا کہ میرے رب نے منع کیا ہے، ماشاءاللہ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہمارے اندر، یہ ایمان کی طاقت موجود ہے نا کہ کوئی سور سامنے رکھ کر کہے کہ کھا لو تو منع کرتے نہیں کہیں گے، کیوں؟ میرے رب نے منع کیا ہے۔ جب سور نہیں کھاتے رب نے منع کیا، تو جس کام سے میرے رب نے منع کیا ہے آج نیت کر لو وہ کام نہیں کریں گے۔ کامیابی کامیابی یار، دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔